السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان شریف کی آمد تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ممبر پر خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، ماذا تستقبلون، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا بڑے ہیبت ناک طریقے سے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو، کون تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ تو تمہارے کھڑے ہو گئے۔ وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آیا ہے، کوئی وحی آئی ہے۔ آپ نے کہا لا، نہیں۔ عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن حملہ کرنے لگا اور آپ نے دیکھ لیا ہے تو ہم تیاری کریں۔ آپ نے کہا لا۔ کہا تو پھر کون آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان آ رہا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ نے ایام معدودات، چند دن رکھے ہیں، تو پہلے 10 دن ختم ہو گئے، جس کو کہ میرے نبی نے کہا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آؤ بھائی مانگ لو، لے لو، جتنا چاہیے آ جاؤ۔ تو دوسرا جو 10 دن ہے، جو آپ کل 10واں روزہ ہے، اس کو مغفرت آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے خاص طور پر یہ جو وہ نہیں ہوتا وہ سیل لگاتے ہیں یہ تاجر دکاندار کہ بھائی سستا ہے، لے لو لے لو، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حالانکہ ان کا پرانا مال ہوتا ہے اور اس بہانے سے وہ نکالتے ہیں، ورنہ کون آج کسی کا بھلا چاہتا ہے، ہر کوئی لوٹنے کے چکر میں ہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک سیل لگتی ہے، آ جاؤ بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔ ایک آدمی توبہ نہیں کرتا اور ایک آدمی اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ فرق اللہ نہ کرے تو پھر کربلاؤں کی ضرورت کیا تھی، پھر اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر تو سنان بن نبی انس جس نے آپ کا سر کاٹا، وہ اور حسین برابر ہو گئے۔ تو توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ اچھا، پھر میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ نے ہمیں بڑی سہولت دے دی۔ آپ نے کہا ما اصر من استغفر وعن عاد فی اليوم 70 مرة، جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 والی ٹوٹی ہوئے، جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکیت سے، سارے کرندے پہن میں کر رہا تھا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا 2-3 دفعہ آیا، اگر تم ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں۔ اور ایک دن تو اتنا رویا، اس کی چیخیں نکل گئی
اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے، توڑتا ہے، کرتا ہے، توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اس سے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا اے زمین پہ یہ تو چھٹی کرو، تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا، تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، پتہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا، یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوئے گا میں مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں ہمیں مارے جا رہے ہیں، اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل اپنے موقع مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے، لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کروں، اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نہیں صاحب میرے بڑے بھائی دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا میں تو کوئی توبہ نہیں کی، میری زیادہ، کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں، کہا ہم نے اتنا کیا کہ اس کی بات کوئی نہیں، شوبیز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لیا پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑی زبردست لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا دیتا ہے۔ تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کر، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا، یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈے بھی مارتے رہو اللہ بخشش کر دے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ کی رحمت کسی شخص پر، حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے، اللہ کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا قانون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ۔ تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم، وحشی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گیا طائف، ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتا، جو آ کے معافی اس کو معاف کر دیتا۔ تو کہنے لگا میں نے منہ چھپایا اور
چپکے راستوں سے مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، ایسے ہوئے تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو کہنے کا مجھے امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں۔ آپ نے فرمایا اواشی انت، تو وحشی ہے؟ جی۔ کہ میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو پناہ دیں، تو تجھے پناہ ہے کچھ نہیں، بول بیٹھ۔ تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے، مجھے کہیں گے کچھ نہیں کہتا۔ آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی۔ تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدلون السیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے، اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس پر کہنے لگا مجھے قتل تو نہیں کرے گا، مجھے امن تو ہے۔ ہم نے کہا ہے کہا اچھا اگر وہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کیا میرے نبی کا ظرف ہے، چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، پیٹ چیر لیا گیا، کلیجہ ہندا نچا لیا اور سارا نکال کے باہر پھینک دی، اور آپ ان کی میت نہ روئے تھے کہ آپ کی چیخیں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جب میرے محبوب سے کہو کہ روئیں نہیں، حمزہ کو عرش پر لکھ دیا ہے، حمزہ صلی اللہ علیہ رسول، حمزہ اللہ رسول کی شیر ہیں، ہم نے عرش پر لکھوا دیا ہے۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا۔ اب آدمی سبھی اولاد کو کہتا تم میرے چنے جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں۔ کہنے لگا اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتایا یار میرا چچا تو شیر تھا، کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے متعبد عدی نے کہا تھا، ان کا غلام سے یہ کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہ السلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو مسئلے میں بھی وار نہیں کر سکتا، اس میں اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسی مجھے پتا محال ہے، چاروں پیر ہے، میں تو علی تو کرنے نکلا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی، میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے،
تو میں چھپ نہیں رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندر دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے مرچھا پھینکا تو ان کے لگا تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام گیا، تو پیچھے آوازیں مارا تو مجھے اندازہ ہو گیا میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے آنکھوں کی لڑیاں لگ گئی آنسو، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیبانی وجہک، اللہ تعالیٰ کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا جائے، کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو سکے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش و رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔ تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کہ مطلب یہ کہ ہم گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا ایک بات چلتی اللہ معاف نہیں حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر وَيَغْفِرُ مَا ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی ہوا جو مظلوم ہے تو وہ پتہ نہیں معاف کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اس سے معاف دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل نہ حق۔ ایک قتل تو قرآن میں پڑھ کے سنا ہے کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقہ میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں، سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین پڑی رہتی ہے، دونوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندان ختم ہو جاتے ہیں، آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا کروایا، قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جہاں پہ مار دے ہو، اور مارنا تو گولی نال جانی ہے، تو 7 ارب انسان سارے کو مار دو، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں۔ تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ سے ایک کے بدلے 7 کو جہنم میں ڈال دے۔ اب یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھ کے تو گولی مار دیتے۔ تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو اپنے ماحول میں سلح کراؤ کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے۔ یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز قانون تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو۔ علاقے کے جو اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ نفلی حج فرض حج میں سارے اعمال برابر ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ نفلی والے کو اتنی فرض والے کو ہوتی۔
آدمی کس کے رہ جاتا ہے. میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل نفل سے بہتر. جی کیا کہ لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا. تو اس نے 99 قتل کیے. تو ایک دن اس کو خیال ہے میں توبہ کروں. تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، جی میں 99 قتل کی تو میری توبہ ہے. تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ تو 99 کم سے کم تو پورے کرا جا کام میں عوضے گزار کی تو جلال چھٹ اس کو بھی مار دی. پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں. ایک عالم سے پوچھا، جی میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کریم میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو نے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ توبہ سارے معاف کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہگار کو حقیر نہ جا. میں اللہ سے روزانہ دعا کر کے سوچتا ہوں یا اللہ میرے دل پاک کر دے لوگوں کی حقیقت سے، اور میری زبان کو کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے. روز میں اللہ سے مان کے سوتا ہوں. تو وہ کہنے گا لیکن ایک شخص توبہ تو کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری. یہ بستی گناہگار لوگوں کی، تو پھر کرے گا یہ کام. اس سامنے بستی میں نیک لوگ ہیں، وہاں چلا جا تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت میں تو بدل جائے گا. میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جا. اپنا جولی بستر سایا ٹر پیا رستے سے موت نے جھٹکا دیتا. اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف. تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا ہے. یہ دو ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں. انتقال ہو گیا. اب اللہ کو تو پتہ میں معاف کر چکا ہوں. اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت بھی آ گیا. دونوں میں تکرار ہو گیا. جنت کا فرشتہ کہ میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے. جہنم کا فرشتہ کہ ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، گاؤں میں جانا تھا تو شر پوری نہیں ہوئی، لہذا میرا مجرم ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، اس کا گاؤں ہے. تو دونوں طرف فاصلہ ناپو. اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے جنت لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم لے جاؤ. فزیکلی گھر کے قریب تھا اور بستی سے نیک لوگ کی بستی سے دور تھا. تو نابنا لگے تو اللہ نے اس زمین سے سکڑ جا اور اس زمین سے پھیل گیا. یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیک بستی کے قریب اللہ نے لے جاؤ. تو اللہ تو ایسا کرے. ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے. ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا کہنے لگا تسی مولویوں نے ساڑھے رب بھی کھول دیا. اتنا ڈرایا جائے کہ اسی ڈر کے دوڑ گئے. اللہ سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. لیکن بھائیو جیسے اللہ کا قانون ہے کہ اچھا برا برابر تو نہیں ہوتا. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھا برے ایک جیسا نہیں سمجھتے. تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں. السلام علیکم.